السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کی ظالم اور شفاق ترین حکمران کی نسل میں سے ایک ظالم حکمران پیدا ہوا جس کو لوگ علاقو خان کے نام سے جانتے ہیں۔ چنگیز خان کے بعد تاریخ میں ظالم ترین حکمرانوں میں نام پانے والا ایک دوسرا ظالم انسان تھا جس کو تاریخ علاقو خان کے نام سے جانتی ہے۔ علاقو خان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس جگہ سے علاقو خان گزرتا وہاں کا راستہ کئی برسوں تک گواہی دیتا کہ یہاں سے علاقو خان گزر گیا ہے، کیونکہ منگول جہاز سے گزرتے تباہی اور بربادی کر کے جاتے۔ علاقو خان 15 اکتوبر 1218 کو پیدا ہوا۔ وہ تاریخ کا منحوس ترین دن تھا۔ اہل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا۔ چنگیز خان کی لڑکے تولی خان کی 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگول خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول کا سلطنت کا خانی اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبائلی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگول خان کے زمانے میں شمالی مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشے نے بڑا ہنگامہ اور خنزروزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کی زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگول خان سے اس ظلم و ستم کی خلاف فریاد کی۔ منگول خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی علاقو خان 1556 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ علاقو خان نے اسی سال اسماعیلیوں کی مرکزی قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ علاقو خان جیسے ظالم ترین حکمران کے ساتھ ان کی وزیروں کا رہنا بھی آسان نہیں تھا۔ علاقو خان کے ساتھ رہنے کے لیے عقل مندی، حاضری دماغی اور وفاداری کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ کب گردن کٹ جائے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذہانت اور جرأت اظہار انسان کو کئی مصائب سے بچا لیتی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے مسلمان سائنسدان کا ہے جس نے 7ویں صدی میں ریاضی کی کتابیں لکھ کر تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ خواجہ نصر الدین توسی تھی جو توس ایران میں پیدا ہوئے، لیکن حاسدین ان کی لیاقت سے اس قدر تائب تھے کہ انہیں بدترین مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔ علاقو خان نے ان کی قدر افزائی کی اور مالیات کا مشیر بھی بنایا۔ علامہ توسی کی اہم ترین کتاب شکل القطعات میں ہے، جس نے مسلسلات کی حساب کو علم فلک سے الگ کیا تھا۔ نصر الدین توسی کی علاقو خان کی دربار میں بڑی عزت تھی۔ وہاں توسی کا ایک حاسد بھی تھا جو ہر وقت توسی کے خلاف سازش میں مصروف رہتا تھا۔ اتفاقاً انہی دنوں علاقو خان کی والدہ بیمار تھیں، وہ تندرست نہ ہو سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ توسی کی حاسد نے علاقو خان سے کہا، جہاں پناہ مرنے والے سے منکر نکیر قبر میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، توسی ایک عالم فاضل شخص ہے، توسی کو والدہ محترمہ کے ساتھ دفن کرا دیجیے تاکہ یہ والدہ صاحب کی طرف سے منکر نکیر کو سوالوں کی جواب دے سکیں۔ علاقو خان نے توسی سے اس مشورہ کا ذکر کیا۔ توسی نے کہا، بے شک قبر میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر مجھے آپ اپنے لیے مخصوص رکھیں، کیونکہ ایک روز آپ نے بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ اس مشورہ گیر عالم کو دفن فرما دیں۔ توسی کی بات علاقو خان کی من کو لگی۔ اسی طرح توسی کی مشورے سے اتفاق کیا اور توسی کی حاسد کو اپنی ماں کے ساتھ دفن کرا دیا۔ ایک دفعہ مسلمان غیرت مند ملکہ جو قید بنا کر علاقو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا کہ پھر مدتوں تک چنگیز خان کی نسل کی دلوں پر مسلمان عورتوں کی غیرت کا دبدبہ چھا رہا۔ جنگوں میں فاتح مفتوح بادشاہوں کی عورتوں کو اپنا غلام بنا کر لے جاتے تھے، لیکن اس موقع پر بہت سی غیرت مند خواتین جان پر گر کر اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تاریخی کتاب طبقات الشافیہ میں درج ہے کہ جب چنگیز خان کی پوتے علاقو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ مستعصم باللہ عین اس وقت قتل کیا جب وہ تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کے پاس اس کی نوجوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک تیر آیا اور بچی کو لگا اور اس نے وہی دم توڑ دیا۔ اس کا خون زمین پر اس انداز سے گرا کہ اس سے ایک تحریر نمودار ہو گئی۔
جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل فرماتے ہیں تو لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور بے گناہ لوگوں کو مارے جاتے ہیں۔ خلفیہ کی قتل کے بعد علاقو خان کے پاس ملکہ کو لے جانے کا لگا تو ملکہ نے راستے میں پوچھ کی نگرانی میں لونڈی کی کان میں کوئی بات سنائی۔ یہ بات کہنے کے بعد ملکہ مطمئن ہو گئی۔ جب وہ اندر علاقو خان کے سامنے پہنچی تو کہا، اے جابر بادشاہ، سامنے خلفہ کی تلوار پڑی ہے۔ یہ کوئی عام تلوار نہیں بلکہ اس میں ایک خصوصیت ہے کہ جب تک خلفہ اس سے وار نہ کرے یہ کسی کو زخم نہیں پہنچا سکتی، کوئی اور اس سے کسی کو بھی زخم نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا تجربہ بھی میں آپ کے سامنے کر دیتی ہوں۔ علاقو خان متعجب ہوا۔ اس نے اپنے شوق کا اظہار کیا۔ ملکہ نے اس لونڈی کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک بھرپور وار ملکہ پر کر دیا جس سے اس مقدس خاتون کی دو ٹکڑے ہو گئیں اور اس طرح اپنی جان دے کر اپنی عزت عصمت بچا لی۔ علاقو خان اس ناکامی پر بڑا غصہ آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ جان دے کر اپنی حرمت کی حفاظت کرنے کا یہ واقعہ مدوں تک چنگیز خان کی نسل کی دلوں پر چھا رہا۔ یہاں 3 واقعات کا ذکر ہے جس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کا بے پناہ ذخیرہ ہے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ بغداد کو فتح کرنے کے بعد علاقو خان نے اپنے ساتھیوں سے مستعین باللہ کے قتل کا مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، مگر 2 نام نہاد مسلمان اور غدار یعنی نصیر الدین توسی اور الکمندی جو علاقو خان کی دربار میں موجود تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ اس خلیفہ کی گندے خون سے اپنے تلوار کو ناپاک نہ کریں بلکہ اس کو چمڑے میں لپیٹ کر کچل دیا جائے۔ علاقو خان نے اس کام کی ذمہ داری عقلمندی کی سپرد کی جو کہ مستعین کا وزیر رہ چکا تھا۔ عقلمی نے اپنے آقا کو چمڑے میں لپیٹ کر ایک ستون سے باندھا، پھر اس پر لاتوں کی بارش کر دی یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔ پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اس کے بعد اس کی لاش زمین پر ڈال دی اور تارتاریوں کو اس لاش پر اچھلنے کو دینے اور اسے کچلنے کا حکم دیا۔ دوسرا واقعہ کہ جب تاتاری علیہ السلام کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے اور مسلمانوں کا خون بے سے بہہ رہے تھے تو امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ابھارا، مگر کئی فقیہ اور علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تاتاری تباہی مچا رہے تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ خلفیہ نے کئی خفیہ زمین دوز خوز بنا رکھے تھے جن میں جواہرات اور اشرافیہ کی تحلیاں بھری ہوئی تھیں۔ علاقو خان نے یہ سب خزانے اپنے قبضے میں لے لیے اور خلفیہ کو نظر بند کر دیا۔ خلفیہ کو سخت بھوک لگی تھی، اس نے کھانا مانگا تو علاقو خان نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جواہرات کا ایک تشت بھر کر خلفیہ کے سامنے لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلفیہ نے کہا، میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں، میرے لیے تو روٹی لاؤ۔ علاقو خان نے اسے بڑی عبرت آمیز بات کہی کہ جس چیز کو تم نہیں کھا سکتے اس کو حوضوں میں بھر کر کیوں رکھا ہے، اسے اپنے اولادیوں یعنی لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہ خرچ کیا اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا تاکہ وہ تمہاری طرف سے بہادری سے لڑ رہے تھے اور تمہارا ملک بچاتے۔ یہاں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے ظالم حکمران جو کہ ایک سپاہی کی قتل کا بدلہ لینے کے لیے 14 لاکھ قتل کر دیتے تھے، آخر ایسا سپاک اور ظالم حکمران کی موت کیسی ہوئی؟ دوستو، ایک دفعہ علاقو خان اپنے گھوڑے پر سوار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ دیکھا لوگ خریداری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ علاقو خان نے دیکھا، میں نے اتنے سارے لوگوں کو مروا دیا لیکن ابھی تک اتنے مسلمان زندہ کیوں ہیں؟ علاقو خان اتنے انسانوں کو مروایا کہ ایک ہی وقت میں 4 لاکھ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ جب لوگوں نے علاقو خان کی ظلم کے بارے میں سن کر زمین دوز سلنگیں بنائیں اور ان میں چھپ گئے تاکہ علاقو خان کی عذاب سے بچ سکے، لیکن بدقسمتی سے علاقو خان جاسوسوں نے یہ خبر علاقو خان تک پہنچائی تو علاقو خان نے تمام دایوں اور نہروں کی بند تڑاؤ دیے اور پانی ان سلنگوں میں داخل ہو گیا اور 4 لاکھ مسلمان پانی میں دم توڑ گئے۔
جب علاقو خان دیکھا بازار میں اتنے سارے لوگ ابھی تک خریداری کر رہے ہیں تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بازار کی تمام لوگوں کو قطارے میں کھڑا کرتے اور جاؤ سب کی گردنیں کاٹنے جاؤ۔ بازار میں جتنے لوگ تھے ان کی تقریباً 3 4 5 قطاریں بنی۔ ان میں ایک بوڑھا بھی موجود تھا کہ پہلے صف میں کھڑا تھا۔ جب علاقو خان کی سپاہی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے تھے تو جب علاقو خان سپاہی نے پہلے صف میں کھڑے مسلمان کی گردنیں کاٹے تو بوڑھا دوسرے صف میں چلا گیا۔ علاقو خان بڑا حیران ہوا کہ یہ بوڑھا کیا سوچ کر پیچھے بھاگ رہا ہے، کیا میرے ظلم سے بچ جائے گا۔ اب جب وہ دوسری لین میں کھڑے تمام لوگوں کی گردنیں کٹ گئیں تو وہ بوڑھا تیسرے لین میں چلا گیا اور اسی طرح وہ بوڑھا آخری قطار میں آخری جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ علاقو خان نے اسے سوال پوچھا، اے بوڑھے نوجوان، کیا تم اتنی طاقت ہے کہ تم کیوں پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم میرے غضب سے بچ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب تک میری سانسیں لکھی ہے وہ میں لے کر رہوں گا، میرے موت کا طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ علاقو خان نے پھر حکم دیا، اس قطار میں کھڑے تمام اس بوڑھے سمیت لوگوں کو قتل کر دو۔ تمام لوگوں کی گردنیں کاٹنا جا رہا تھا۔ جب آخری اس بوڑھے پر پہنچا تو ادھر سے علاقو خان نے کہا، رک جاؤ۔ جب علاقو خان نے لیمو منہ میں چوستے ہوئے اس بوڑھے کو کہا، بتاؤ اب تمہارا خدا کہاں گیا، وہ تمہیں کیسے بچائے گا؟ کیونکہ تاریخ میں لکھا گیا کہ علاقو خان جتنا ظالم ترین تھا اتنا ہی اس کے عجیب شوقیں تھے۔ وہ لیمو کھانے کا بہت شوقین تھا اور لیمو کھاتے وقت جیسے اس نے ہاتھ اس بوڑھے کی طرف بڑھایا تو گھوڑا اور گھوڑے بھاگنا لگا۔ علاقو خان خود کو سنبھل نہ سکا اور علاقو خان بھی گھوڑے کی گر گیا اور علاقو خان کا پیر گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا۔ اب گھوڑا ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا۔ علاقو خان گھستا جا رہا تھا۔ تمام سپاہی پیچھے دوڑ رہے تھے کہ علاقو خان کو بچا لیجیے، لیکن گھوڑا اس وقت جا کر رکا جب علاقو خان کا چور چور ہو چکا تھا۔ دوستو دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، جس نے کئی لاکھ مسلمانوں کی قتل کیا، وہ ایک گھوڑے سے گھسٹ کر جا رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ سبق ملی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ سب بھائیوں کا شکریہ۔